ہاں آج ہم دنیا کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے سماج، سوسائٹی، گاؤں کے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی زندگی میں ٹینشن بہت ہے، بے چینی بہت ہے، اس کی زندگی میں سکون آرام نہیں، صبح سے لے کر کے شام تک بھاگ دوڑ کی زندگی میں لگا ہوا ہے۔ بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں دیوانہ بن گیا، پاگل بن گیا۔ کوئی گھر مکان بناتا تو دوسرے کو ٹینشن، ارے وہ بنا کے ہم کو بنائے، اس نے گاڑی خریدی ہم کب خریدی۔ آج مسلمانوں کی سوچ ایسی بن چکی ہے کہ ذکر اللہ اور آخرت، جنت جہنم کوئی فکر نہیں ہے، صرف حی دنیا اور حی دنیا، ٹینشن کی زندگی میں۔ حالانکہ آپ جس پیسے کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اسی پیسے کے اوپر نظر دوڑائیے تو کروڑوں میں کمانے والا آدمی بھی بے چین کی زندگی کاٹ رہا ہے، کروڑوں کا پیسہ کمایا لیکن زندگی میں اس کو آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کا گھر مکان بہت خوبصورت ہے لیکن آرام سے دو روٹی کو کھا نہیں پاتا ہے، چین کی زندگی کاٹ نہیں رہا ہے، بینک بیلنس پڑا ہوا ہے لیکن اس کی زندگی میں آرام اور سکون نہیں ہے۔ چہرے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تماچا مارا ہوا ہے، سکون نہیں اس کی زندگی۔ کئی کروڑوں روپیوں کے مالک اور اس کے جو آنر ہوتے ہیں اس کو میں نے دیکھا کہ فلاں کمپنی کا مالک اپنے بلڈنگ سے کود کے مر گیا، ٹینشن سے۔ بہت ہیرو کا آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے بیڈ روم کے اندر اس نے خودکشی کر اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس سے کیا پتا چلتا؟ پیسہ سکون نہیں دیتا، بلڈنگیں سکون نہیں پہنچاتا، ہاں بینک بیلنس سکون نہیں دیتا، گاڑیاں سکون نہیں دیتا ہے، تو پھر سکون کہاں ملے گا؟ صبح سے لے کر کے شام تک پیسے کی پیچھے بھاگنے والوں، کتنے بھی روپیہ آپ کما لو آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کو سونے اور مکانات کے بھی بنا لو، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے کہہ لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتا میرے بندو، اگر یہ گاؤں والے، یہ مکان والے، یہ قریہ والے، یہ بستی والے، یہ دنیا والے اگر ایمان لے آئے اور تقویٰ لے آئے، اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کر لیں، اپنے آپ کو سچا پکا مومن بنا لیں، ایمان والے بن جائیں، تو اللہ کہتا ہم اس کی زندگی میں برکت لا دیں گے، ہم اس کی زندگی کے اندر سکون لا دیں گے۔ کہیں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ کہیں فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا اور ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ پر جیسا توکل کرنا چاہیے ویسا اس پر توکل کیا، بھروسہ کیا، جیسے ایمان اللہ تعالیٰ پر لانا چاہیے بندے نے ویسے ایمان لایا، اللہ کہتا ہے اولئک لهم الامن، اے میرے بندو انہی لوگوں کے لیے شانتی، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے۔ اولئک لهم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے یہ بھی کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ جس کو عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔
آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو امیر بنانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے غریب نہیں بنا سکتی ہے، اور جس کو غریب بنا دے دنیا کی کوئی طاقت اسے امیر نہیں بنا سکتی۔ کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اس مصیبت سے نکالنا چاہے تو مصیبت سے نکال نہیں سکتی ہے۔ کسی کو اللہ مارنا چاہے دنیا کے تمام ڈاکٹر پیر بابا مل کر کے اس آدمی کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا جب عقیدہ اور ایمان ہے، اسی چیز کے بارے میں اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، اپنی زندگی میں اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرتا رہا، ہاں اللہ کے اوپر توکل کرتا رہا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہا، اللہ نے اس کی زندگی میں جو لکھ دیا اس کے اوپر بندہ مطمئن رہا، اطمینان سے رہا اور اللہ کے اوپر کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ انہی لوگوں کی زندگی میں سکون ہے۔ ہماری اور آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ کون کب مرے گا، اور انسان کی پیدائش کی ہی وقت انسان جب رحم مادر میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، ایک فرشتے سے اللہ کہتا ہے میں نے فرشتے لکھ، آئے فرشتے لکھ اس کے بارے میں یہ کتنا دن تک زندہ رہے گا، لکھ۔ فرشتہ لکھتا ہے اتنا دن تک زندہ رہے گا، لکھنے کا آرڈر دیتا ہے، وہ بھی جو تقدیر میں لکھتا ہے تب فرشتے کو علم ہوتا ہے اور تب فرشتہ اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ انسان کی زندگی 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے، کتنا کمائے گا، کہاں مرے گا، یہ لکھا جاتا ہے میرے بھائیوں بھائی۔ ایک پتا زمین کے اوپر گر نہیں سکتا جب تک اللہ کا آرڈر اور اللہ کی اجازت نہ ہو، پتا زمین کے اوپر گر نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، جب اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، جب مصیبت بھی آتی ہے تب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، جو نعمتیں ملتی ہے تو اللہ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں، اے نبی اعلان کر دو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تیری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے، اس مصیبت کو دنیا کی کوئی بھی ہستی ٹال نہیں سکتی ہے، وہ مصیبت آ کر کے رہے گی، اس مصیبت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیے یہ ایمان مومن کو تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا، سب سے زیادہ مصیبتوں میں کس کو ڈالا؟ نبیوں کو ڈالا، سب سے زیادہ مومنین کو ڈالا، اور جو ایمان میں جتنا پکا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنی مصیبتیں آتی ہے۔ اپنے نبیوں کے واقعات اٹھا کر کے دیکھو، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورہ انبیاء اٹھاؤ، قرآن کریم کے اندر باقاعدہ حضرت ایوب کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ 1 سال 2 سال 4 سال نہیں بلکہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ 18 سال تک ایک نبی کو مصیبت آئی ہے، اور ایسی بیماری کہ گاؤں والے نے اٹھا کر کے کوئی لا کر پھینک دیا اس کو۔ اب بتائیے اس نبی نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اور وہ پکار کے قرآن کے اندر نوٹ ہے موجود ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ قرآن تو کہتا ہے جب ایوب علیہ السلام نے 18 سال کے بعد پکارا، اپنے پروردگار کو پکارا اور چیخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تکلیف کو دور کرنے والی صرف تیری ذات ہے، تو ہی دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ میرے بھائیوں ایوب علیہ السلام نے 18 سال کے بعد بھی پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو سنا۔
فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستجبنا له، اللہ کہتا میں نے اپنے بندے کی پکار کو میں نے سن لیا اور میں نے اپنے تکلیف اپنے بندے کی مصیبتوں کو میں نے ختم بھی کر دیا. میرے بھائی کو ذرا سوچی، مصیبتیں آنی ہیں اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن آدمی کا ایمان اتنا کچا ہو جائے کہ آدمی اللہ ہی کو بھول گیا، کوئی مطلب نہیں. ہمارے یہاں جمعے جمعے کی نماز ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ظہر اثر مغرب عشاء فجر میں نہیں، ہفتے بھر کہاں غائب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے. تمہیں جب کسی کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. چاہے تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، چاہے تم بہت بڑے اپنے آپ کو سائنسداں سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑے سیاستداں سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑے ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑے اپنے آپ کو پڑھانے والا شکشک سمجھتے ہو، لیکن میرے بھائیوں اگر بحیثیت آپ مسلمان ہیں تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہی کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت. اذان کی آواز، ایک مومن کیسا ہونا چاہیے؟ تو اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہو تو اپنے دکان بند کرو، اپنے کام کو بند کرو، اپنے بیوی کو چھوڑو، اپنے بچوں کو چھوڑو اور پھر تم نکل پڑو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نکل جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤ. آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے. جتنا کمانے کا لکھ دیا ہے 1 روپیہ اس سے زیادہ نہیں کماؤ گے. ہاں میرے بھائیو، حلال طریقے سے کماؤ یا حرام طریقے سے کماؤ، لیکن بندہ اتنے ہی کمائے گا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اب حرام طریقہ اپناؤ، حلال طریقہ اپناؤ، کماؤ گے اتنے ہی. غور کرو، جب سعودی عربیہ کے اندر جب میں مکہ مکرمہ گیا اور جب وہاں سے مسجد النبوی پہنچا تو مسجد نبوی کے ایک شاپ کے اندر میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اسی دوران کوئی سامان میں لے رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں اسی دوران دکاندار نے باقاعدہ کہتا میرے بھائی اذان کی آواز آ چکی ہے، اب ہم اپنے کوئی بھی سامان آپ کو دے نہیں سکتے، چلیے مسجد نبی میں پہلے نماز پڑھ لیجیے، بعد میں ہم آپ کو سامان دے دیں گے. ہم نے کہا کہ لین دین تو پکا ہو گیا ہے، ہم نے تو سامان متعین کر لیا ہے، پیسہ ہم آپ کو دے رہے، سامان ہمیں دے دیجیے. کہا کہ نہیں، آزان کے بعد ہم سامان نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں مسجد نبوی سے متصل جو بازار لگا ہوا ہے، اگر آپ یہاں کا کوئی آدمی گیا ہوگا اس بازار کو بھی جانتا ہوگا، آزان کے بعد اس دکان کو سارے مارکیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے. آزان کے بعد بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور کوئی آدمی بیچتا ہی نہیں کرتی کتنا بھی زیادہ اس کو فائدہ ہونے والا ہو. لیکن تم کو کوئی یقین ہے کہ جو کسٹمر ابھی جس اللہ نے بھیجا ہے نماز کے بعد وہ کسٹمر اللہ تعالیٰ ہی بھیجے گا. میرے بھائیوں یہ ایمان والی کا لوگوں کو پڑا ہوا ہے، اتنا مضبوط آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کھیتی باڑی کرنے والے صبح سویرے 4 بجے اٹھ کر کے تو کھیتی باڑی کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے کھیتوں میں تو جا سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آ سکتے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. جس اللہ نے ساری نعمتیں دی ہے، جینے کے تمام راستے اللہ نے دیے، اس اللہ کو چھوڑ دیا ہے بندوں نے، اس اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں ہے. اور بندہ کہتا ہے میرے ساتھ مصیبتیں بہت زیادہ ہے. مصیبتیں کیوں نہیں آئے گی جب اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ تو سب چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، بس اللہ کے اوپر ایمان کہاں ہوا. اور ایک بات، آپ کبھی بھی اگر مومن ہے، ایمان والے، اگر اپنی زندگی میں آرام اور سکون چاہیے تو میرے بھائیوں کبھی بھی اپنے اوپر والے کو مت دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. انظر الی من هو اسفل منکم، اللہ کے نبی فرماتے تم سے جو نیچے طبقے میں ہیں، آپ موٹر سائیکل چلانے والے ہو، آپ پیسے لوگوں کو دیکھو جو سائیکل چلاتا ہو اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کریے گا. جس کا گھر مکان نہیں ہے، آپ کے پاس مکان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ने आपको ये रहने सहने का मकान दे दिया है। बहुत से लोग ऐसे जो फुटपाथ में जिंदगी काटने वाले भी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मेरे भाइयों जरा सच्चा सोचिए, ऐसे लोगों का कभी कभी अपने जहन के अंदर ऐसे लोगों को बैठाइए, ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो बाकायदा जाकर के स्टेशनों के अंदर रातें काट रहे हैं, अपने बीवी और बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने रहने का मकान दिया, अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी काट रहे हो। मेरे भाइयों उस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर अब नहीं करोगे। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से ऊपर वाले को कभी मत देखो, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, जो तुमसे नीचे उसको देखो, वला तंजुरू मन हुवा इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे ऊपर उसको देखने की कोशिश मत करो। अगर तुम बिल्डिंग वाले को देखोगे तो अपनी झोपड़ी को तुम खराब समझोगे, किसी कार वाले को देखोगे तो अपने मोटरसाइकिल को घटिया समझोगे। मेरे भाइयों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अपने से नीचे वाले लोगों को देख करके, और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और भरोसा करो, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इतनी सारी नेमतें दी है। तुम खा सकते हो, कमा सकते हो, भाग सकते हो, चल सकते हो, सुन सकते हो, बातें कर सकते हो। कुछ लोगों को देखिए इंसान तो अच्छा खासा, लेकिन बात करने के लिए उसके पास ताकत नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है। आप उससे पूछे हैं, कम से कम अल्लाह ताला ने तेरे साथ इतना करम किया, तब तो शुक्रिया अदा करो। मेरे भाइयों अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान के साथ शिरक को नहीं मिलाया, तवक्कुल जैसा भरोसा अल्लाह पर करना चाहिए वैसा भरोसा किया। जब एक बात सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू ख़िसामन औ तरू ख़िमासन औ तरू बिताना। अगर तुम जिस तरीके से तवक्कुल भरोसा चरिंद और परिंद करते, अगर तुम वैसा भरोसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर करने लगो, अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ। चरिंद परिंद कैसे भरोसा करते हैं? उसके पास कमाई का कोई जरिया है, उसके पास बच्चे हैं, उनके बच्चों की परवरिश अल्लाह कैसे करता है? सुबह सवेरे परिंदा निकलता है, बाकायदा पेट भर कर किया आता है, अपने बच्चों के अनाज भी लेकर किया आता है, अल्लाह उसको दे रहा है। अगर इस तरीके से चरिंद और परिंदे भरोसा करते, तुम भरोसा करने लगो कि जब अल्लाह ताला एक जानवर को जब रोजी रोटी दे सकता है, जो दौड़ भाग ले सकता, कमा नहीं सकता है, हाँ हमारे पास अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, और अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये मुसल्लत कर लिया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। ज़मीन के ऊपर जितने भी मखलूक़ात हैं 18,000 कम बेश 18,000 मखलूक़ात हैं। जब सबको अल्लाह ताला रोजी रोटी दे सकता है तो हमें भी अल्लाह ताला रोजी रोटी जरूर देगा। जो हम चोरी करें, जो हम डकैती करें, जो हम किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा करें, तो अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में ये दिया, इतना मिलेगा तो मेरे भाइयों उतना तो हमें मिल करके रहेगा। जब एक मछली जो 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खाया करती है रोजाना, जब एक मछलियों को और समंदर में न जाने कितनी मछलियां हैं, जब सारे मछलियों को अल्लाह ताला इतनी रोजी रोटी फराहम कर सकता है, दे सकता है, तो क्या अल्लाह ताला मुझे दो न्योला नहीं दे सकता? दो रोटी नहीं दे सकता? दो रोटी नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। लेकिन मुसलमानों का ईमान अल्लाह के हक में, अल्लाह के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। सुकून कहाँ से आए? अल्लाह पर ईमान लाइए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कीजिए, और अल्लाह से जैसा डरना चाहिए वैसा डरिए, तब आपकी जिंदगी में सुकून आएगा। नेकी का काम कीजिए तब सुकून मिलेगा। बुराई में सुकून नहीं, चोरी में सुकून नहीं, ज़िनाकारी में सुकून नहीं। कितना भी आदमी कितना गर्लफ्रेंड से मुलाकात कर ले, सुकून नहीं मिल सकता है, लेकिन निकाह से आपको सुकून मिलता है। अपने बीवी से अगर आप मुलाकात करता हो निकाह के जरिए से, तो कुरान कहता है वमिन आयातिन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। ऐ मेरे बंदो, हमारी निशानियों में से एक निशानी ये है कि तुम्हीं में से मैंने एक जोड़ा फराहम कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे बीवी को सुकून का जरिया बना दिया है। अब तुमने शादी की, यहाँ पे सरवान बाड़ी का रहने वाला आदमी जाकर के फरक्का में
میں جا کر کے شادی کرتا ہے، مالدہ میں شادی کرتا ہے، جا کر کے آپ اسی کشن گنج میں جا کر کے شادی کرتا ہے، پورنیا میں جا کر کے شادی کرتا ہے، دونوں سے کوئی سمبند نہیں تھا، لیکن نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت ڈال دیتا ہے جب آپس میں ملاقات کرتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ بیوی کو تکلیف ہوتی ہے تو شوہر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، جب شوہر بیمار ہوتا ہے تو بیوی رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سکون یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ میرے بھائیو، سکون آپ کو اسی چیز میں ملے گا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیے اس قانون کے پر چلو گے تب تیری زندگی میں سکون اور آرام آ سکتا ہے، ورنہ اللہ کے قانون سے اگر ہٹو گے کروڑ پتی بن جاؤ، 1000 گرل فرینڈ رکھ لو، میرے بھائیو تیری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، تیری زندگی میں چین نہیں آ سکتا، تیری زندگی میں آرام نہیں آ سکتا۔ اگر آرام چاہیے تو اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کرو، ایمان لاؤ اور اللہ نے جو قانون مسلط کیا اس قانون کے اوپر اپنے آپ کو چلاؤ، تب آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ اگر آپ کو چاہیے کہ میں خوش رہوں، آرام سے رہوں، میری زندگی میں آرام اور سکون ہو، تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا ہے یتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعین علی امر الاخرہ۔ فرماتے اللہ کے نبی کے 3 چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لو، تیری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یتخذ احدکم قلبا شاکرا، ایسا دل بناؤ جس دل سے تم اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، اللہ کا شکریہ دل سے کیا کرو، اللہ کا شکریہ زبان سے کیا کرو۔ میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہے تو شکریہ کا مستحق اللہ ہی تعالیٰ ہے، اس اللہ کا شکریہ ہم ادا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس سے زیادہ دے گا۔ قرآن تو کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں بیوی دی اور اچھی بیوی ملی، الحمدللہ بولو، اگر تمہیں بیٹیاں ملی ہے، بیٹے ملے، اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ۔ ایسے لوگوں کو دیکھو شادیاں ہو چکی ہے، 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن ایک اولاد کے لیے وہ ترس رہا ہے، در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس دوڑتا ہے۔ اولاد نہیں ہے، آپ کو یہ اولاد ملی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی دیا، اللہ نے مجھے بچے دیے، اللہ نے مجھے مقام دیے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ کم سے کم 5 وقت تو نماز پڑھ لیا کرو۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ ہم آج کل انسان کے اوپر احسان کر دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، ایک احسان زندگی پر وہ جتلاتے رہتا ہے، بولتے رہتا ہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیری مصیبتیں دور کی، میں نے تیری مصیبتیں دور کی۔ اور اللہ اتنے احسانات کرنے کے باوجود کبھی بھی اللہ کہتا میرے بندے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو ارے چلنا نہیں جانتا تھا میرے جسم میں، تیرے جسم کے اندر میں نے طاقت دی، تو بولنا نہیں جانتا تھا، میں نے تجھے بلوانا سکھایا، تو سننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، میں نے سننے کی میں نے تجھے طاقت دی ہے۔ کہیں نہیں کہا، فرمایا میرے بندو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، سوچو، اس اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، قال اللہ اور قال رسول کی صدایں بلند کرنے والا بنایا۔ میرے بھائیو، اس اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا شکریہ ادا کرو گے میرے بھائیو اتنی دولتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سکون تیری زندگی کے اندر لائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، غور کرو، نماز ہم سے اور آپ سے چھوٹتی ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، یہ نماز انسان کی زندگی میں سکون لائے گا، انسان کی زندگی میں سکون یہ نماز پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں نماز سے مجھے سکون ملتا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
جب میں ٹینشن میں پرابلم میں رہتا ہوں تب میں نماز ادا کر لیتا ہوں. آج بھی مسلمانوں کو دیکھیے جب ٹینشن ہوتا ہے تو ایک دو پاٹ پی لیا, چڑھا لیا, کبھی وہاں جا کر کے شراب کی دکانوں میں جا کر کے شراب پی لیا. ابھی تو شراب کے بہت زیادہ اڈے کھل چکے اور باقاعدہ شراب کے الگ الگ نام لوگوں نے رکھ لیا ہے اور شراب پی کر کے اپنے چین کو, اپنے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی گانا سن کر کے ٹینشن کو دور کر رہا ہے, کوئی جا کر کے جوا کھیل کر کے ٹینشن کو دور کر رہا ہے. فرمایا نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, اے لوگوں نماز کے اندر مجھے سکون ملتا ہے. تم بھی نماز پڑھو تو میں بھی سکون ملے گا. ہاں نماز پڑھو گے تو سکون ملے گا اور نماز نہیں پڑھو گے تو تیری چہرے کے اندر لعنت پر سے ہی تیرا پورا کا پورا دن بیکار اور ناخوشی والا دن گزرے گا. اللہ کے نبی سے جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک ایسی آدمی کے بارے میں جو رات میں سوتا ہے فجر میں نہیں اٹھتا ہے, صبح کی نماز ادا نہیں کرتا ہے. ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ فِي أُذُنَيْهِ, آپ نے فرمایا شیطان ایسے لوگوں کے کان میں صبح میں پیشاب کر دیتا ہے, مرد ہو یا عورت, اگر وہ بالغ ہو چکا ہے, اگر نماز پڑھنے کی طاقت اس کے پاس اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب میرے بھائیوں کتنوں بھی ورزش کر لے, کتنوں بھی کچھ کر لے, میرے بھائی اس کا دن منحوسیت والا دن گزرے گا, ایکٹیو نہیں رہے گا, سست والی زندگی اس کا کٹے گا. جب شیطان اس کے کام کے اندر پیشاب کر دیتا ہے میرے بھائیوں ایسا لگے گا قبر سے اٹھا ہوا ہے. نماز پڑھنے والے کو دیکھیے اور فجر کی نماز پڑھنے والا جو پڑھتا ہے اس کی زندگی میں دیکھیے سکون کس طریقے سے آتا ہے. اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ بندے کے چہرے سے جھلکتا ہے, ٹپکتا ہے کہ واقعی اس نے کچھ اچھا کام کیا ہے. نماز سے سکون. غور کرو آج ہمارے یہاں زوار اثر مغرب عشاء تو چھوڑو, جمعے کی نماز پڑھنے والا ایسا لگتا ہے اللہ کے پر بڑا احسانات کر رہا ہے. جمعہ ختم ہونے والا ہوتا, خطبے کی نماز ختم ہونے والی ہوتی ہے, اس وقت مسجد میں پہنچتا ہے. یہی حال سماج کا رہے گا تو میرے بھائی اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوگی, اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوگی. کما کما کے تھک جاؤ گے, اللہ کی قسم سکون نہیں مل سکتا ہے. کروڑپتی بن جاؤ, تیری زندگی میں آرام کیسے ملے گا؟ آرام جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس جگہ کو تم فالو نہیں کر رہے ہو, اس جگہ کو تم چاہ نہیں رہے ہو. سکون تمہیں مسجدوں میں ملے گا, سکون تمہیں اللہ کی ذکر میں ملے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. قرآن تو کہتا ہے مومن جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے اللہ کا نام لیا کرتے ہیں, صبح و شام اللہ کا نام لینے والا جو ہوتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرنے والا ہی سکون کی زندگی کاٹتا ہے, اللہ کو یاد کرنے والا آرام کی زندگی کاٹتا ہے, کیونکہ سکون دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. میرے بھائیوں شراب میں سکون نہیں, جوا میں سکون نہیں, پیسہ میں سکون نہیں. پیسہ اللہ کو یاد کرنے میں سکون, آپ کو اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا. اللہ کو یاد کرو, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, ایک پوائنٹ بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں, حالانکہ مجھ سے بتایا کہ تو 10 منٹ بڑھا دیجیے. ایک بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے, جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں, آپ کے پر 2 راستے بتائے گئے, آپ نمازی بنے یا نہ بنے. آپ بنے گے تو آپ کے لیے بہتر ہے, آپ نہیں بنے گے تو آپ کے لیے برا ہے. لیکن یاد رکھیے جو آدمی اللہ کو یاد کرے گا وہ آدمی زندہ ہے. آپ چل رہے, کھا رہے, پی رہے, دوڑ رہے, بھاگ رہے, اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے, اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے, لیکن جناب محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں, نبی اکرم کے ڈکشنری میں وہ آدمی زندہ نہیں ہے, وہ آدمی مردہ ہے. جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, جس گھر والے اللہ کو یاد نہیں کرتے, وہ گھر والا بھی مردہ ہے, وہ گھر والا بھی, وہ گھر بھی, وہ سب کے سب مردہ ہے. سب کو گھوشت مردہ گھوشت کر دیا ہے. امام کائنات نے اس کو مردہ قرار دیا ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, اللہ کو جو یاد کرتا ہے وہی زندہ ہے. میرے بھائیوں حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب مثل الحی والمیت.
मय्यित। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीहि वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीहि मसलुल हय्यि वल मय्यित। जो आदमी अल्लाह को याद करता है वो जिंदा है, जो याद नहीं करता वो मुर्दा है। जो घर वाले अल्लाह को याद करते हैं वो घर भी जिंदा, वो घर वाले भी जिंदा। और जो अल्लाह को याद, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना होती हो, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह की कसम हो कितना बॉडी बिल्डर वाला हो, कितना भी पैसा वाला हो, अल्लाह की नजर में वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो मुर्दा है, मुर्दा। मेरे भाइयों, ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी है, ये खुतबा है, ये कोई जलसा वैसा है नहीं। जलसे में 2-2 घंटा की मेरी तकरीरें यूट्यूब के अंदर अबुल कलाम सैयदी की हजारों तकरीरें मौजूद हैं और अब बहुत सारी तकरीरें आप बहुत मौजूद के ऊपर उसके अंदर आप पा सकते हैं। अबुल कलाम चतुर्वेदी के नाम पर बहुत सारी तकरीरें मेरी मौजूद हैं। पहले के इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी मौका मिला तो दोबारा आपके यहाँ आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम सभी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जिंदों में शामिल फरमा, हमें जिंदा बना करके रख, हमें अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। बुराई करने वाला जितना भी करता रहे, एक दिन मरना पड़ेगा, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। मेरे भाई ये ज़हन के अंदर रखना होगा आपको। बॉडी बिल्डर है, ताकतवर है, लेकिन अल्लाह से बढ़ करके अल्लाह की पावर आप जानते नहीं कितना अल्लाह का पावर है। शादाद जैसे को खत्म कर दिया, कारून और फिरौन जैसे लोगों को निस्फ नाबूद करके रख दिया। तो मेरे भाई हम और आप कहाँ के हैं, हम और आप किस खेत की बोली है, हमें और आपको इस कब्र के अंदर जाना है। इस वजह से दुनिया में बहुत सोच समझ करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन जब तक कोई जिंदा है, इस्लाम के ऊपर जिंदा है, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।